ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ، بلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح خوانی میں کون سی چیز فرائض واجب اور کب شادی کرنا فرض ہے، کب شادی کرنا واجب ہے، کب شادی کرنا سنت ہے اور کب شادی کرنا حرام بھی ہے، تو اور اس کی فضیلتیں کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کرنے والوں کے لیے کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے، اور شادی نہ کرنے والوں کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا۔ آج اس ویڈیو میں ان سب باتوں کو جانیں گے اور سمجھیں گے، اور اگر میری باتوں سے سہمت ہے اور ویڈیو کو پسند لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اچھی باتیں سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، جس سے آپ کو ویڈیو ڈالتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ تک سب سے پہلے ویڈیو کو پہنچ جائے۔ تو شادی کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، اور کب سنت مؤکدہ ہے اور کب حرام بھی ہے۔ ایک نسل انسانیت کو بڑھانے کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی بندگی اور رضا کی خاطر شادی کرے تو ثواب کا کام ہے۔ گناہ، شادی کے ذریعے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے، نفسانی خواہشات کے ذریعے سے جو آدمی گناہ کرنے جا رہا ہوتا ہے، تو شادی کرنے کے بعد ان خواہشات، ان گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو جو شخص نان و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو، جو شخص نان و نفقہ، کھانے پینے، کپڑے وغیرہ لینے، نان و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو اور اسے یقین ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے، نان و نفقہ کی، خرچ اٹھانے کی طاقت ہے، یعنی ہر چیز سے وہ خوشحال ہے، اور اس کو یقین ہے کہ میرے اندر یہ سب طاقت ہے، لیکن اگر میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کو یہ یقین کامل ہے۔ تو ایسے شخص کو نکاح کرنا، شادی کر لینا فرض ہے۔
गुनाह का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ अंदेशा हो। कोई बंदा ऐसा है जिसको गुनाह का यकीन कामिल नहीं है, लेकिन अंदेशा है, डर लगता है, डर है कि कहीं अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरे से गुनाह हो भी जाए, तो ऐसे शख्स को निकाह कर लेना वाजिब है। और कोई शख्स ऐसा भी है जो शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो, यानी शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो, तो उस शख्स को निकाह करना वाजिब है, सुन्नत है। कोई ऐसा है जिसको शहवत का बहुत ज़्यादा गलबा ना हो और वो निकाह करना चाहे तो उसको निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। और अगर उस बात का अंदेशा हो कि निकाह करेगा तो नानो नफका नहीं दे सकेगा। कोई बंदा ऐसा भी है जिसको वो खुद जानता हो कि मैं शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन शादी करने के बाद जो खर्च अखराजात है, शादी करने के बाद जो एक बीवी का शोहर के ऊपर जो हक है, जो हुकूक है, उन हुकूकों को अदा नहीं कर सकेगा, वो उन हुकूकों को अदा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे शख्स को शादी करना हराम है। कोई बंदा ऐसा होता है जो शादी तो कर लेता है, लेकिन उसके जिस्मानी ताकत उसके अंदर नहीं होती है, और दूसरी चीज उसके अंदर वो कमा नहीं सकता है। बीवी के जो अखराजात है, जैसे कपड़े रहते हैं, घर का खाने पीने का सामान है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीवी को लेके देने पड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर वो ले नहीं सकता है, लेके दे नहीं सकता है, इन अखराजात को वो उठा नहीं सकता है, जिस्मानी ताकत उसके अंदर नहीं है, तो ऐसे शख्स को शादी करना हराम है। शादी के बारे में आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका, हुजूर की हदीस शरीफ शादी की फजीलत में, यानी हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चार चीज, आका ने फरमाया कि चार चीज अंबिया कराम की सुन्नत मुबारका है। पहली चीज है हया करना, हया करना पहली चीज है, वो सुन्नत अंबिया कराम है। दूसरी चीज है इत्र लगाना, तीसरी चीज है मिसवाक करना, और चौथी चीज है निकाह करना। यानी ये चार चीजें सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की ही सुन्नत नहीं, बल्कि तमाम अंबिया कराम की भी सुन्नत है। तो अंबिया कराम की भी सुन्नत है और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारका है, ये चार चीजें। और दूसरी हदीस में आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि हुजूर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आका ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, तो जो निकाह करने से मुंह को मोड़ ले, यानी निकाह शादी ना करे, गोया कि उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। तो जिसके अंदर ताकत हो, कुव्वत हो, साहिबे मालो ज़र हो जिसके पास, और हर तरह से वो खुशहाल हो, उसके अंदर जिस्मानी ताकत भी हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो हुजूर की प्यारी सुन्नत शादी को अपनाए और शादी करे। आजकल बहुत सारे इंसान, बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जिसके पास माल और दौलत सब कुछ होने के बावजूद, जिस्मानी ताकत होने के बावजूद शादी नहीं करते हैं और बाहर जाकर के गुनाहों के अड्डों को आबाद करते हैं।
زنا خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور زنا کے کام میں مبتلا ہو کر گناہ کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جس کے اندر جسمانی طاقت بھی ہو، پیسے بھی ہو، ہر چیز ہو، وہ نان و نفقہ اٹھا سکتا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، حضور کی سنت کو اپنائے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں نور مجسم آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہ کی وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تنگ دستی کی ڈر سے شادی نہیں کرتا ہے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ کوئی شخص بندہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی کسی کی سوچ میں ہوتی ہے کہ شادی کروں گا تو خرچ بڑھ جائے گا اور غریبی آ جائے گی معاذ اللہ، اور شادی کے اخراجات بہت ہے، پھر بیوی کو پالنا، بال بچے ہوں گے اس کو پالنا، اور خرچ بڑھ جائے گا، غریبی آ جائے گی۔ تو جو بندہ اس ڈر سے شادی نہیں کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، جس کے پاس طاقت ہو، مال و زر ہو، قوت ہو، وہ شادی کرے، اور شادی آقا جہاں علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ کو زندہ کرے۔ اور پھر آقا جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میں میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، آقا نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی اس پر عمل کیا، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر آقا جہاں علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ آقا نے فرمایا کہ میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور نے کیا 3 مرتبہ کیا فرمایا کہ میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو؟ جب 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ تو حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کرے، شادی بیاہ کرے، اور بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے، جیسے کہ مسواک کرنا، عطر لگانا، سرما لگانا، شادی کرنا، اور بہت ساری ان گنت سنت مبارکہ ہے۔ تو ان سب سنتوں کو، جو سنتوں کو زندہ کرے، وہ حضور کے خلفاء میں سے، اور حضور کے خلفاء پر اللہ آقا نے فرمایا کہ میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، کہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آقا دو جہاں علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے، اور جنت میں جائے، اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہو، اہل بیت اطہار کا خادم ہو، اہل بیت اطہار کا پڑوسی ہو، ان کا نوکر، ان کا خادم ہو۔ یہ سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کی اور ایک حدیث مبارکہ ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اولاد آدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کے سردار نے فرمایا کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا، یعنی شادی کرنا آدھا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو شادی کرنے سے آدھا ایمان مکمل جب ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کریں، اور شادی کرے اور شادی کو آسان بنائے۔ شادی کرے تو ایسا نہیں کہ شادی کرنے میں فضول خرچ کرے، شادی کرنے میں حضور کی سنت ادا کرنے میں آج کے دور میں ادا کرنے جاتے ہیں حضور کی سنت کو، لیکن اس سنت کو ادا کرنے میں نہ جانے کتنے سارے گناہ کو انجام دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ عورتیں غیر محرم آدمیوں کے ہاتھ سے مہندی لگواتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ غیر محرم آدمی کے سامنے اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا کر کے ویڈیوگرافی اور فوٹو کھینچواتی ہے۔ غیر محرم آدمیوں کے ساتھ ڈی جے پر ناچ کرتی ہے، اپنے باپ بھائی کے سامنے دوپٹے کو ہٹا کر کے، اپنے سر کھلی کر کے، اپنے چھاتی کو کھلا رکھ کر کے ڈی جے میں ناچ کرتی ہے، گانا بجوا کر کے ناچ کرتی ہے۔ تو یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ جس شادی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہے وہ شادی، اس شادی میں برکت نہیں ہوگی۔ اور فضول خرچ نہ کرے، لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا ویڈیوگرافر کو بلا کر کے ویڈیو بناتے ہیں، وہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بنا کر کے 1-2 مرتبہ دیکھیں گے، پھر وہ ویڈیو کوئی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اور فضول خرچی کرنے سے بچے، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں کے کام سے بچے۔ شادیوں میں غیر محرم مردوں سے میل جھول سے بچے، میل جھول سے بچے، خدارہ میل جھول سے، غیر محرم مردوں سے بچے، اور جتنا اور پردہ کرے۔ پردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برقع پہن کر کے رہیں، ہر برقع پردے کا کام کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، پسند لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ہر برقع پردے کا کام کرے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر کپڑے، ہر برقع پردے کا کام کرے یہ ضروری نہیں، لیکن ہر کپڑا پردے کا کام کرے یہ ضروری ہے۔ ایک بات نوٹ کیجئے کہ اگر پسند لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کہ ہر برقع پردے کا کام کرے یہ ضروری نہیں، کیونکہ بہت سارے برقعے ایسے بھی ہیں جو فیشن ڈیزائن والوں نے بناتے ہیں، فیشن کے طریقے سے برقع ہوتا ہے اور بالکل فٹ ہوتا ہے۔ یہ برقع پردے کا کام نہیں کرتا ہے۔ پردہ تو اس کپڑے سے بھی ہو جاتا ہے جس کپڑے کو آپ اچھی طرح سے باندھ لے، اپنے شریر کو ڈھانپ لے، وہ بھی کپڑا پردے کا کام کر لیتا ہے۔ تو پردہ کرنے کے لیے برقع ہی پہننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کپڑے سے، موٹے کپڑے سے اور اچھے کپڑے سے، کسی بھی موٹے کپڑے سے پردہ اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے، پردہ کر سکتی ہے۔
تو شادی بیاہ میں لگن میں شادی بیاہ میں گناہوں سے بچے اور اپنی شادیوں کو بابرکت بنائے. جس شادی میں فضول خرچ نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، اس شادی میں اللہ تبارک و تعالی برکت نازل فرماتا ہے اور اس کی آنے والی نسل کو بھی اللہ نسل میں برکت عطا فرماتا ہے اور میاں بیوی کی جوڑے میں اللہ رب العزت محبت عطا فرماتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے، اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح سے ویڈیو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہو سکے اگر یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے پسند کیا تو میں پارٹ 2 بھی بناؤں گا، یعنی دوسرا بھاگ بھی شادی کے موقع پر کا بناؤں گا انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے. پسند لگے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کومنٹ ضرور کیجیے گا. آپ لوگ کومنٹ نہیں کرتے ہیں، کومنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.